السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کے روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 17 جمادی الثانی۔ نمبر 1، حجۃ الوداع۔ فتح مکہ کے بعد جب پورے عرب میں مذہب اسلام کی خوبیاں اچھی طرح واضح ہو گئیں اور لوگ فوج در فوج شرک بدعت پرستی کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے لگے، تو اب وقت تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی طور پر فریضہ حج کو انجام دیں۔ اسلام کے اس عظیم رکن کی شان و شوکت اور اس کی ادائیگی کے صحیح طریقوں کو بیان فرمائیں اور شرکیہ باتوں اور جاہلی رسم و عداوت سے اسے پاک کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور 25 یا 26 ذی القعدہ 9 ہجری کو ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ تمام ازواج مطہرات اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ مقام ذو الحلیفہ میں غسل فرما کر احرام باندھا۔ 4 ذی الحجہ کو اتوار کے دن مکہ مکرمہ پہنچے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی فرمائی اور 8 ذی الحجہ سے حج کے ارکان کو ادا کرنا شروع فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری حج تھا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان کا سر قدرت کا شاہکار ہے۔ انسان کے سر کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مدورہ، گول اور خوبصورت بنایا ہے اور اس میں پورے جسم کے قیمتی خزانے چھپا کر رکھے ہیں۔ انسان کا سر 55 ہڈیوں سے جڑا ہوا ہے۔ تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہیں، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ 6 ہڈیاں کھوپڑی کے حصے میں ہیں، 24 ہڈیاں اوپر کے جبڑے میں اور 2 نیچے کے جبڑے میں اور باقی دانت میں ہیں۔ ان تمام کو حسن ترتیب کے ساتھ جوڑ کر ایک خوبصورت شکل بنائی۔ غور کرو اس کی کاریگری کتنی زبردست ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھائی حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وراثت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سونے سے پہلے بستر جھاڑ لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر آئے تو اسے کسی کپڑے سے جھاڑ لے، اسے نہیں معلوم کہ بستر میں کیا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ جنت میں داخل کرنے والی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق۔ اور سب سے زیادہ آگ میں داخل کرنے والی چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اظہار یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور و تکبر میں اپنے اظہار کو ٹخنوں سے نیچے ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ کامیاب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اس کو ضرورت کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی روزی پر قناعت کرنے والا بنا دیا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً نیک لوگ آرام میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں سے جنت کا عیش و آرام کا اندازہ کر لو گے۔ ان کو مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی، اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی۔ ایسی پاکیزہ شراب کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی۔ وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے نیک بندے پئیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اسی لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ یعنی وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے دل قرآن کریم کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمان ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔